عمار ابن یاسر کے بارے میں یہ حدیث اتنی سخت حدیث ہے کہ شیخ زبیر علی رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے علی بھائی جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں نا میں کانپ اٹھتا ہوں کہ میں اس کی تعویل کیا بیان کروں۔ مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع تھا یا خندق کا موقع تھا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اور بخاری کا میں جو طریق پڑھ رہا ہوں 2812 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق اسلام 360 میں بھی آپ دیکھ لیں 447۔ باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، اے پتھر تو اڈے لے نہیں اٹا وڈے وڈے وٹے، اور عمار ابن یاسر عمر اس وقت ان کی تقریباً 60 سال کے قریب تھی، 2 پتھر اٹھائے ہوئے، اتنا جوش مسجد نبوی کی تعمیر میں۔ نبی الاسلام نے دیکھا، بڑا پیار آیا۔ اب دیکھیں نبی الاسلام کی کیفیت کیا ہوگی جن کو یہ بتایا جائے کہ آپ کے بعد اس کے ساتھ یہ ہونا ہے، اس کے ساتھ یہ ہونا ہے۔ میں کہتا ہوں ہمیں اگر پتہ چل جائے اپنی زندگی میں کہ میرے فلاں فلاں کے ساتھ یہ ہونا ہے، اس کی کیا حالت ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے عمار ابن یاسر کے جسم سے، داڑھی سے مٹی جھاڑی، کہا وائے عمار، افسوس ہے عمار، تو ہی دین کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے۔ اے سمیہ کے بیٹے عمار، وائے افسوس، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ باغی جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ عمار کے مخالفین کو نبی علیہ السلام نے فرمایا باغی اور دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت۔ سر یہ کسی شیعہ کا فتویٰ نہیں ہے، کسی سنی کا فتویٰ نہیں، نبی علیہ السلام کا فتویٰ ہے، صحیح بخاری 2812 اور 447۔ عمار نے کہا اے اللہ میں فتنوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ دعا ہی کر سکتے تھے، تقدیر میں تو فیصلہ ہو چکا ہوا تھا۔ عمار ابن یاسر جنگ جمل، سیدہ عائشہ، طلحہ، زبیر کیوں ہارے؟ عمار ابن یاسر مولا علی کے ساتھ تھے۔ جب کوئی مولا علی کے ساتھ عمار ابن یاسر کو دیکھتا تھا کہتے نا 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 نا، اس کے بارے میں تو نبی نے فرمایا ہوا ہے اسے باغی جماعت قتل کرے گی، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس لیے سیدنا طلحہ بھی جنگ چھوڑ گئے، حضرت زبیر بھی پیچھے ہٹ گئے جنگ جمل میں۔ اب مسند احمد میں حدیث ہے 16744 اور المستدرک للحاکم میں 5661، سلسلۃ الصحیحہ شیخ البانی کے 2008 ہے۔ امام ذہبی اور امام حاکم نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا کہ ایک صلح حدیبیہ کا صحابی تھا ابو الغادیہ۔ مسند احمد میں ایک چیپٹر ہے مسند ابی الغادیہ، وہی آپ کھول کے پڑھ لیں۔ اس کے ہاتھوں عمار ابن یاسر شہید ہو گئے۔ وہ حضرت معاویہ کی طرف سے آیا تھا اور یہ حضرت علی کی طرف سے۔ بعد میں پوری زندگی ابو الغادیہ روتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے، اور عمار کو وہ باغی جماعت قتل کرے گی کہ عمار ان کو جنت اور اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت عمار کو دوزخ کی طرف بلائے گی، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اور اس پہ شیخ البانی نے پھر بڑے کومنٹس کیے ہیں، بڑے سخت کومنٹس کیے ہیں۔ آج وہ ٹائم نہیں میں اس کو ڈسکس کروں، آپ 5B ریسرچ پیپر پڑھ لیں، آپ کو یہ ساری حدیثیں مل جائیں گی۔ شیخ البانی کو تو صرف اہل حدیث مانیں گے نا۔ بعض ابن حجر اسقلانی نے لکھا کہ جی وہ ابو الغادیہ چونکہ صلح حدیبیہ کا صحابی تھا اس لیے بخشا جائے گا۔ شیخ البانی نے کہا اللہ کے نبی سے ٹکر مت لو، صلح حدیبیہ والے سارے بخشے جائیں گے، لیکن جس کو اسپیسیفائی حضور نے کر دیا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے، آپ اس کو جنت کی گارنٹی کس طرح دے رہے ہیں؟ وہ اسپیسیفک ہوگی۔ تو شیخ البانی نے بڑی جرت کی ہے۔ بہرحال یہاں پہ میں چونکہ بریلوی مکتبہ فکر کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے اور دیوبند کے حوالے سے، تو میں ان کو حوالہ دیتا ہوں ان کے ہی بڑے امام کا، بہت بڑے امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری لکھی، صحیح بخاری کی شرح 852 ہجری میں فوت ہوئے۔ انہی کے زمانے میں ایک بہت بڑے حنفی عالم ہیں، میں دل سے ان کی بڑی قدر کرتا ہوں کیونکہ وہ بھی حب اہل بیت رکھنے والے تھے، امام بدر الدین عینی حنفی رحمہ اللہ تعالی، المتوفى 855 ہجری۔ ابن حجر 852 ہجری میں فوت ہوئے، یہ 855 میں، دونوں نے ایک زمانے میں ہی بخاری کی شرح لکھی ہے۔ ان کی شرح ہے فتح الباری، ان کی ہے عمدۃ القاری۔ یہ حنفیوں کے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، فقہ حنفی کو پورا ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ۔ صحیح بخاری میں جب حدیث آئی نا 7083، جو حدیث ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے کے خلاف تلوار اٹھائے تو دونوں دوزخ میں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قتل کرنے والا دوزخ میں، مقتول کیوں؟ فرمایا اس نے تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا۔
اس کی شرح کرتے ہوئے انہوں نے یہ ایشو ڈسکس کیا کہ صحابہ بھی تو آپس میں لڑے ہیں، اب ان دونوں میں سے کیا دونوں دوزخ میں جائیں گے؟ کریٹیکل ایشو تھا نا. اس ٹاپک کو میں ادھر ہی چھوڑتا ہوں، اس کو انشاءاللہ ایک دفعہ تو میں نے آپ کے ساتھ کوسچن آنسر میں ایڈریس بھی کیا. بہرحال میں صرف امام عینی کے کمنٹس بتاتا ہوں کہ امام عینی کے کمنٹس ورڈ بائی ورڈ، یہ آپ لوگوں کو میں نے ای میل بھی کر دی، اگر کوئی بعد میں منگوائے. یہ کمنٹس جو ہیں وہ غلام سعود سعیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم میں بریلویوں نے خود نقل بھی کی ہیں. ورڈ بائی ورڈ امام عینی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے علماء کی اور ائمہ کی رائے نقل کی کہ بھئی حضرت علی کے ماننے والے کو 2 اجر ملیں گے اور حضرت معاویہ کی جماعت کو 1 اجر ملے گا، جو آج بھی علماء کہہ رہے ہوتے ہیں جی دونوں ہی ٹھیک ہیں. حالانکہ گورا تو یہ بات کبھی نہیں مانے گا کہ ایک جنگ جس میں ہزاروں لوگ مر جائیں اور دونوں ہی ٹھیک ہوں، جبکہ نبی علیہ السلام بھی کہہ رہے ہوں کہ عمار جو ہے جنت کی طرف بلائے گا اور عمار کے مخالفین دوزخ کی طرف بلائیں گے، تو پھر سب دونوں بیک وقت کیسے ٹھیک ہو گئے؟ یہ دھوکہ آپ کسی اور کو دیں. تو جرت کرنے والے لوگ ہیں. امام عینی نے جرت کی ہے، انہوں نے کیا کہا؟ ورڈ بائی ورڈ امام عینی کے کمنٹ سنیں. میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کی خطا کو اجتہادی کیسے کہہ دیا جائے جبکہ ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے؟ حالانکہ ان کو یہ حدیث پہنچ چکی تھی کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی اور عمار کو حضرت معاویہ کے گروہ نے شہید کیا تھا. کیا حضرت معاویہ اس پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو برابر چھوڑ دے بجائے اس کے کہ وہ ایک اجر کی امید رکھتے ہوں؟ یہ جناب امام عینی کے کمنٹس ہیں. امام عینی وہ ہیں کہ حنفی شاید وضو کر کے ان کا نام لیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، 855 ہجری میں فوت ہوئے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ اس پہ کیوں نہیں خوش ہوتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحابی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دے بجائے کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں 1 اجر ملے گا. کہ جب ان کو یہ حدیث بھی بعد میں پتہ چلا، یہ ان حدیثوں میں آتا ہے مسند احمد میں کہ بعد میں لوگوں نے آ کے بتایا بھی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، تو انہوں نے پھر اپنی غلطی کی تعویل کی. انہوں نے کہا علی کیوں لے کے آیا تھا عمار کو ساتھ؟ نہ لے کے آتا تو نہ شہید ہوتا. پھر حضرت علی کو بھی غصہ آیا جب بات پہنچی. حضرت علی نے کہا کہ پھر معاویہ کو کہو کہ پھر حمزہ کا قاتل نبی علیہ السلام تھے، نہ لے کے جاتے تو نہ حمزہ قتل ہوتا. تو کہہ رہے کہ میں عمار کا قاتل ہوں، تو پھر حمزہ کے قاتل نبی علیہ السلام تھے کہ غزوہ احد میں ساتھ لے کے گئے. یعنی وہ بات اس کے اوپر تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ پہلا شخص اس امت میں جس نے اپنی واضح غلطی کی غلط تعویل کی ہے